إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما من عام بأكثر مطرا من عام ولكن يصرفه الله حيث يشاء وقال ما من سنة بأمطر من سنة أخرى ولكن الله إذا يصرفه حيث يشاء إذا عمل قوم على المعاصي يصرفه الله إلى غيرهم وإذا عصوا جميعا يصرفه الله إلى الفيافي والبحار رواہ الحاکم۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسلمانہ کے بعد دو حدیثیں پڑھی ہیں اور ان دونوں حدیثوں کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں مرفوع حکم کا درجہ رکھتی ہیں۔ آج انسانیت جس دور سے گزر رہی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا بہت برا حال ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا پانی گزشتہ سال برسایا تھا اتنا پانی پیوستہ سال بھی برسایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا عادل ہے۔ وہ پانی کو اللہ تعالیٰ ہر سال اتنا ہی نازل کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں اور بتلا دیا ہوں، یعنی صحت کے اعتبار سے یہ دونوں حدیثیں علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اور دونوں کو بہرحال مرفوع کا درجہ حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما من عام بأکثر مطرا من عام ولكن اللہ یصرف حیث یشاء۔ کوئی سال بارش کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بارش کو پھیر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ پڑھی ہے ما من سنة بأمطر من سنة أخرى ولكن إذا عمل القوم والمعاصي يصرفه الله إلى غيرهم، کہ کوئی سال بارش کے اعتبار سے دوسرے سال سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب کہیں کے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ پانی کہیں اور برساتا ہے۔ ولیکن اذا عصوا جميعا، لیکن جب تمام کے تمام لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، صرف اللہ الی البحیافی والبحار، تو اللہ تعالیٰ ان پانی کو
پہاڑوں پر اور سمندروں پر گرا دیتا ہے۔ باغ پہ نہیں، کھیت پہ نہیں، اللہ تعالیٰ صحرا میں، چٹیل میدان میں، پہاڑوں پر اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ پانی کو گرا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا پانی ہر سال برسائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے مناسب سمجھا کہ بارش نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، صرف ایک سبب کو بیان کروں، وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے سے بھی بارش نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی جو حالت ہے، دھان کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے، گیہوں میں جو پیداوار ہوتی، ہم اور آپ 10واں 20واں اللہ کے راستے میں نکالنے سے گریز کرتے ہیں، عشوائیاً بغیر ناپے، امید سے، یہ خیال سے ہم اور آپ 10واں 20واں حصہ اللہ کے راستے میں بڑی کراہت کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک جگہ میدان میں تھا اور بدلی میں سے آواز سنتا ہے، اسقِ حدیقۃ فلان، اے بدلی فلاں کے کھیت کو پانی پلاؤ، سرکس کے پلانا ہوتا ہے، اسقِ حدیقۃ فلان، اے بدلی فلاں کے کھیت کو پانی پلاؤ، فلاں کے باغیچے کو پانی پلاؤ۔ یہ سننے والا سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاں بدلی کو حکم ملا تھا، بدلی اسی کی طرف جا رہی ہے، بدلی وہیں جا رہی ہے۔ یہ سننے والا بدلی جہاں جاتی ہے وہاں بھی چلا جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے وہی بادل پتھریلی زمین پہ خوب برس رہا ہے، نالیوں میں سے ایک نالی میں پانی جا رہے ہیں اور آدمی بیلچے کے ذریعہ اپنے کھیت کو، اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ پوچھتا ہے، اے فلاں، اے اللہ کی بندی، کیا تیرا نام فلاں ہے؟ اس نے کہا، تم میرا نام کو لے کر پوچھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا، میں نے بدلی کو سنا ہے، بدلی میں سے ایک آواز آئی تھی، میں نے اس کو سنا تھا۔ تو اس نے کہا، جب تم نے پوچھ لیا میں تجھ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کیسے اس باغیچے میں کیا کام انجام دیتا ہوں، تجھ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس باغیچے کا، میں باغیچے کے پھل کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ خود کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، دوسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ بچا کر رکھتا ہوں، اسی پیسے سے اسی کو پھل کو بیچ کر کے اس باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، اس باغ پہ خرچ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ باغ کے پھل کو 3 حصوں بانٹا، ایک حصے کو خود کھلاتا ہے بچوں کو، دوسرے حصے کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اور تیسرے حصے کو اسی باغ پہ خرچ کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ پانی کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہم نے اور آپ نے اللہ کے راستے میں دینے سے اعتراض کیا، ہم نے اور آپ نے اللہ کے راستے میں دینے سے گریز کیا، ہم نے اور آپ نے مسکینوں، غریبوں، فقیروں کا خیال نہیں کیا ہے، ہم نے اور آپ نے اللہ کے راستے میں دینے بالکل انکار ہی کر دیا ہے۔ دیتے ہیں کراہت کے ساتھ اور دیتے ہیں تو اس کا احسان جتلاتے ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قرآن کریم کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک روپیہ کو، ان کی مثال اس طرح ہے، ایک دانے کی طرح ہے، جس دانے کو زمین کے اندر داخل کیا گیا اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالے میں 100 دانے، گویا کہ ایک دانے سے ایک کسان 700 دانے پیدا کرتا ہے۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو 1 روپیہ کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس 1 روپے کے بدلے میں 700 بلکہ 700 روپے سے زیادہ دے گا۔ ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا، ہم ایک غریب کو اگر 1 روپیہ دیتے ہیں، کیا ہم نے اللہ سے امید لگائی؟ یقیناً اللہ سے امید لگانا چاہیے۔ ہم نے غریب کو، مسکین کو، فقیر کو جو 1 روپیہ دیا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے عوض میں ہم کو 700 روپے دے گا۔ یہ خیال کر لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حضرات گرامی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جو بھی نیکیاں جائیں گی وہ برباد نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ جو کچھ آپ اللہ کے یہاں بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے اچھا پائیں گے، اس سے اچھا پائیں گے۔ اس مسجد کے اندر اگر آپ نے اللہ کے راستے میں، اس مسجد کے اندر اگر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، اللہ عز و جل کے ہاں اس کو 700 روپے کے بقدر پائیں گے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، لیکن پتہ کیا چلتا ہے، ہم اور آپ اللہ کی مسجدوں میں، مدرسوں کے اندر دینے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ دینا خسارے کا باعث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اور پھر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا ہے یرجون تجارۃ لن تبور۔ ارے جو لوگ یہ تجارت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، ارے وہ لوگ ایسی تجارت کو امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرات گرامی، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ روزانہ صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو سمیٹ کر رکھنے والے کے اے اللہ تم مال کو برباد کر دے۔ ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ کیا اس حدیث کے پیش نظر ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے لیے کیا فرشتہ اور بہتری کی دعا کرتا ہے، مال کا عوض پانے کی دعا کرتا ہے، یا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے؟ ہم اور آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ حضرات گرامی، میرا تقریر کرنے کا انداز نہیں، میں چاہتا ہوں جیسے پڑھاتا ہوں ویسے تقریر کروں۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے لیے فرشتہ آج کیا دعا کیا ہوگا۔ کیا ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ یقیناً ہم نے اور آپ نے غور نہیں کیا کہ فرشتہ نے ہمارے لیے آج کیا دعا کی ہے۔ ہمارے لیے مال کی بربادی کی دعا کی ہے، کہ ہمارے لیے مال کا عوض اور مال کی جزا اور زیادہ مال پانے کی دعا کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ غور کرنے والی چیز ہے۔ حضرات گرامی، اور یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن یہ مال جو مسجد کے اندر ہم دے رہے ہیں، جو مال مدارس کے اندر دے رہے ہیں، جو مال غریبوں کو دے رہے ہیں، جو مال مسکینوں کو دے رہے ہیں، یہ بات خیال لے حلال کمائی کا ہونا چاہیے، حرام کمائی کا مال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سن لو غور سے۔ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الله الا طیبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل۔ جو شخص اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک گٹھلی، کھجور کا ایک حصہ صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، حلال کمائی سے، اور سن لو، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور قبول ایسے کرتا ہے
युरब्बीहा लिसाहिबिहा, अल्लाह उस खजूर के एक टुकड़े को उसकी परवरिश करता है जैसे हम और आप अपने बकरी के बच्चे को, अपनी मुर्गी के बच्चे को, अपनी गाय के बच्चे की परवरिश करते हैं। हत्ता तकून मिस्ल जबल, यहाँ तक कि वो आपका 1 रुपया, वो आपका खजूर का एक टुकड़ा अल्लाह के यहाँ तकून मिस्ल जबल, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो पहाड़ जैसा हो जाता है, पहाड़ जैसा। हम और आप गौर करें, अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें, हम और आप जो अल्लाह ताला के रास्ते में जो माल को खर्च कर रहे हैं, हम और आप फैसला करें हमारा माल हलाल कमाई का है या चोरी का है, हमारा माल हलाल कमाई का है या सूद का है, हमारा माल हलाल कमाई का है या डाकज़नी का है या गसब का है, किसका है? अगर हलाल कमाई है, इस मस्जिद के अंदर जो 1 रुपया 2 रुपया 8 आना 10 रुपया दिया जा रहा है, अगर हलाल कमाई का है तभी अल्लाह कबूल करेगा, अगर हराम कमाई का है अल्लाह कबूल नहीं करेगा, वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो लिहाजा हलाल कमाई के आदी बनो, हराम कमाई से दूर हो जाओ, वरना अल्लाह बारिश और नहीं नाज़िल करेगा। और अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में ये सदक़े फ़ित्र तो अदा करना ज़रूरी है, आपके लिए है। आम सदका ज़कात तो अल्लाह के रास्ते में देना फ़र्ज़ है, सदक़े फ़ित्र देना आपके लिए फ़र्ज़ है, हर आक़िल बालिग़ पे फ़र्ज़ है। लेकिन इन सदक़े फ़ित्र ज़कात के अलावा आप अपने माल से अल्लाह के रास्ते में, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करें, ये ज़रूरी है। हमने और आपने जो समझ रखा है सदक़े फ़ित्र हमारे पर फ़र्ज़ है, बस वही एक सदका है। मालदारों ने समझ रखा है हम मालदार हैं, लिहाजा हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वही फ़र्ज़ है बस खाली। लेकिन हज़रात, हर आदमी को सदका अदा करना चाहिए। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, सदका माल में से कुछ भी कम नहीं करता है, सदका देने से माल कम नहीं होता है। हदीस में आता है, तदावु या इबादल्लाह बिसदक़ा, आए अल्लाह के बंदो सदका से इलाज करो। आप बीमार हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते में सदका कीजिए, किसी गरीब को दीजिए, किसी फ़कीर को दीजिए, किसी मुहताज को दीजिए, उसको दीजिए। आप दिल में नीयत हो कि मेरी तरफ से बीमारी का सदका है, ये दिल के अंदर नीयत होना चाहिए कि बीमारी का सदका है, बता कर नहीं देना चाहिए बीमारी का सदका ये है, आप सदका दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर भीख मांगने वाला आया, हमने और आपने जो तरीका अख्तियार किया है कि दे दो, मंगन आया है उसको 1 रुपया भीख दे दो। आप उस भिखारियों को, अल्लाह उन मांगने वालों को, अगर आप 1 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, तो भीख कह कर न दिया कीजिए, बल्कि आप ये सोचें कि मेरी अहलिया की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से ये बीमारी का सदका है। इंशाअल्लाह वो आपका 1 रुपया 2 रुपया वो दवा बन जाएगा। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये सदका कबूल होने की, दुआओं कबूल होने की अल्लाह ने शक्लें बयान की हैं, न कि फ़ौर आपका सदका दुआ कबूल हो जाएगी, आपका सदका फ़ौर कबूल नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने उसके लिए जिस तरह दुआ कबूल होने के लिए शक्लें हैं, ऐसी अल्लाह ताला सदका कबूल करने के लिए भी शक्लें बना देता है। और ये इस गर्मी के माहौल में हम और आप गौर करें, जब अल्लाह तबारक व तआला अर्श का, जो अल्लाह ताला हश्र के मैदान कायम करेगा, वहाँ पे कितनी गर्मी होगी। लाइट डीम थी, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, हम और गर्मी का एहसास कर रहे हैं, परेशानियों का एहसास कर रहे हैं। हज़रात सोचें, एक आएगा जो हश्र का मैदान होगा, सूरज हमारे सरों पे होगा, हमारा और आपका अंजाम क्या होगा। हम और आप घुटने परेशान होंगे, घुटने तक, कोई टखने तक, कोई कमर तक, कोई पसीने के अंदर हिचकियाँ ले रहा होगा, हम और आप पसीने में शराबोर होंगे। लेकिन उस मौके पर ये आपका सदका कायम आएगा।
کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی ہر آدمی اپنے صدقہ کے چھاؤں تلے ہوگا اس دن، قیامت کے دن۔ یہ صدقہ فطر مراد نہیں ہے، یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ عام صدقات مراد ہیں کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ ہر انسان اپنے صدقہ کے چھاؤں تلے ہوگا۔ یہاں مراد صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ عام صدقات مراد ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ سے زیادہ کریں۔ حضرات گرامی، صدقہ کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں۔ میں نے بار بار میں مسجد کی بات کہی ہے، مساجد کی تعمیر، مسجدوں میں جھاڑو دینا، مسجدوں کی کاموں میں شریک ہونا، یہ گویا کہ مسجد کو تعمیر کرنا ہے، مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ اور اس طریقے سے پڑھنے والے طلبہ پر بھی پیسوں کو خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ ہے او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے ذریعہ نفع اٹھایا جائے۔ لہذا شرعی علوم حاصل کرنے والوں پر بھی پیسے کو خرچ کیا جائے، یہ جائز ہے، بلکہ بہترین یہ ہے۔ اگر آپ کے پیسے مدارس میں نہیں خرچ ہوں گے تو لڑکے کہاں بیٹھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ آپ مدارس اس دین اسلام کے قلعے ہیں، لہذا بر وقت کہہ لیجیے مدارس بھی زکوٰۃ کے، صدقات کے اور دیگر عام صدقوں کے یہ زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا پڑھنے والے طلبہ پر بھی خرچ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دو صحابہ تھے، دو سگے بھائی تھے۔ ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑھتے تھے، اور دوسرے بھائی کیا کرتے تھے؟ یہ کسانی کرتے تھے۔ کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشک المحترف اخاہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق بہ۔ کاشتکار بھائی نے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کاشتکاری کرتا ہوں، لیکن یہ میرا بھائی یہ کاشتکاری نہیں کرتا ہے، یہ آپ کے پاس آ کر پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اے آدمی جو تجھے روزی دی جا رہی ہے، شاید کہ تو اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، اس کے ناطے تجھے روزی دی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر آپ پڑھنے والے شرعی حاصل کرنے والے طلبہ پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، وَاتَّقَى اور اللہ سے تقوی اختیار کیا، ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہم اس کے لیے آسانی کے راستے پہ چلنے کے راستے اس کے لیے سہولت دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہم اسے آسانی کر دیں گے، آسان کاموں پہ چلنے کے لیے سہولت میسر کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ لیکن جس نے اللہ کے راستے میں بخیلی سے کام کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ اور بے اعتنائی برتی، بے توجہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور جس نے اچھی بات کی تکذیب کی، اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے مشکل کاموں پہ چلنے کے راستے مہیا کر دیں گے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں مال کو دیں گے تو ہمیں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کے راستے دے گا، لیکن ہم نے ہمارے آپ نے اگر اللہ کے راستے میں مال دینے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے جو مشکل راہیں ہیں ان مشکل راہوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے طے کر دے گا کہ ہمیں اور آپ کو مشکل راہوں میں چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل عن نفسہ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ ہا انتم ہؤلاء ارے تم ہی لوگ تو ہو، قرآن نے کی نقشہ کیجا، ہا انتم ہؤلاء لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ارے تم ہی لوگ تو ہو، تم لوگوں کو بلایا جاتا ہے
اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بخیلی کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ نَفْسِهِ، جو شخص اللہ کے راستے میں بخیلی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کر رہا ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ نَفْسِهِ، تو گویا کہ اپنی نفس سے بخیلی کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ چند نکات تھی جو میں نے بیان کیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدقہ فطر اور زکوٰۃ، اور اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں، طریقے سے عام صدقات، یہ ہمارے صدقات، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات عامہ اور ہمارے صدقات خاصہ، یہ سب بیکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے اور آپ نے احسان جتلا دیا۔ فرض کر لیجئے آپ نے عبد الرحمن کو 10 روپے کی چائے پلائی اور آپ نے احسان جتا دیا، وہ آپ کی چائے بیکار ہو گئی۔ آپ نے عبداللہ کو اگر 100 روپے دے دیا ہے اور آپ نے احسان جتلا دیا، وہ آپ کی نیکی، وہ 100 روپے بیکار ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے مومنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو لا تبطلوا، برباد نہ کرو۔ کیسے؟ بالمن والأذى، احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے۔ لہٰذا آپ نے کسی کو چائے پلائی ہے، کسی کو آپ نے 100-200 دیا ہے، آپ نے مسجد کے اندر تعاون کیا ہے، آپ احسان مت جتلائیے۔ آپ نے مدارس کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ احسان مت جتلائیے۔ احسان جتلاؤ گے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے احسان کو، اپنی صدقات کو، اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کو لا تبطلوا، برباد مت کرو۔ کیسے؟ برباد کرنے کے 2-3 طریقے ہیں، یا تو آپ احسان جتلا دیجئے، برباد ہو گیا، یا آپ اس میں مثال دے رہا مسجد کی، اس مسجد کے اندر جو بھی آپ نے خرچ کیا ہے، آپ اس پر لوگوں کو تکلیف دیجئے، تکلیف دیں، وہ یہ کہ آپ نے وہ سب بیکار کر دیا۔ مدرسوں کے اندر آپ نے چندہ کیا، لیکن مدرسین کو پریشان کرنا شروع کر دیا، کوئی کہ چندہ بیکار ہو گیا۔ آپ نے چندہ دیا مدرسے کے اندر اور آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا، آپ نے بیکار کر دیا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوگا برباد کرنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تکلیف مت دیں، تکلیف مت دیں، احسان مت جتلائیں، تکلیف مت دیں۔ اور یہی نہیں، سب سے جو مین چیز ہے، آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ جب ریاکاری رہے گی وہ بیکار عمل ہے۔ بہت سے لوگ حج کرنے پیدل جاتے ہیں، وہ ریاکاری ہے۔ پیدل حج کرنا جائز، اس انکار نہیں ہے، لیکن ریا نمود کو اپناتے ہوئے اس طرح پیدل حج کرنا ریاکاری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر طاقت تو پیدل حج کرنے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُرَ سَرْهُ، انسان کا سر دکھائی دے۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو للہ، ہمارے اور آپ کے اندر للہیت ہونی چاہیے۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، ہم مجبور اور بے بس ہیں، یا اللہ ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، یا اللہ ہماری کھیتیاں پیچھے ہیں، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو احسن الخالقین ہے، یا اللہ تو رب ذوالجلال ہے، یا اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ تو باران رحمت کا نزول کر، اے اللہ تو بارش کا نزول کر، اے اللہ تو بارش کا نزول کر، اے اللہ ہم نے اور آپ نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے الہ العالمین، تو ہمیں معاف کر اور ہم پر بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ تیرے چوپائے، تیرے جانور یہ سب پانی کے محتاج ہیں، اے اللہ تو بارش کا نزول فرما تاکہ ہر ایک کو سرابی ہو۔ یہ جو زمین جو مر چکی ہے، دب چکی ہے، مر چکی ہے، اے اللہ اس زمین کو دوبارہ زندہ کر۔